سکرات کے عالم میں، سکرات کے وقت جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، تو کیا ایسے عالم میں اس وقت جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے؟ عین نزا کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مرنے والا وہ ساری چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو ایک عام آدمی پر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اب ان کا ایمان لانا فائدے مند نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا ہے۔ تو مرنے والے کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ چاہتا ہے توبہ کرنے، مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب قابل قبول ہے۔ یؤمنون بالغیب، بے شک بے شک، دیکھ کر ایمان لانے پر تو ہر کوئی شخص تیار ہو جائے گا، ہر کافر مشرک ایمان لانے کا اور عبادت کرنے کا وعدہ کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، بارگاہ سمدیت میں گناہگار جب حاضر کیے جائیں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، اب ہم کو واپس کر تاکہ ہم اعمال صالحہ کریں، مگر اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوگی، انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں واپس جانے کی مہلت نہیں دے گا، تو اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ سکرات کے وقت بھی حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، مرنے والا وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم ناظرین کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ توبہ جو ہے پہلے وقت ہی میں جسے فرصت ملے پہلے وقت میں توبہ کر لینی چاہیے۔ جی، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ اور استغفار انسان کو پہلے ہی کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اچھے اعمال کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے وقت اسے پچھتانا نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، نزع کا عالم جو ہے اس سے اس کا چھٹکارا مطلب کہ ہر جاندار کو اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عالم نزع کی کیفیت وہ طاری ہوئی تھی، ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، قاطع کفر و نجدیت، حامی سنت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے چند مصرے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے کہ عین نزع کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سر مبارک کو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے اور حلق کے بیچ میں رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے اوپر سکرات کا عالم طاری تھا۔ قریب ہی میں ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اس میں سے پانی نکال کر اپنے چہرے پر چھڑکتے اور فرماتے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ فرماتے کہ موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا پھر رفیق الاعلی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال ظاہری کے وقت آپ کے دربار میں سیدنا جبرائیل
علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس فرشتے کے پاس 1,00,000 فرشتے تھے، اس کے ماتحت 1,00,000 فرشتے تھے، اور وہ فرشتہ دروازے پر کھڑا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہیں، اور انہوں نے آج سے پہلے کسی کے یہاں آنے کی اجازت نہیں مانگی اور نہ آج کے بعد آئندہ کسی سے اجازت مانگے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دیا، ملک الموت حاضر ہوئے اور نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں، اور اگر نہ اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیا تو میرے حکم کے تابع ہے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جیسا میرے نبی کہیں اسی کے مطابق عمل کرو۔ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آج جہنم کی آگ کو سرد کر دیا، سبحان اللہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، حوران بہشت کو سجنے سورنے کا حکم دے دیا گیا ہے، حور و غلما اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوئے ہیں، آسمان کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اے اللہ کے نبی آج اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنا سنا تو ملک الموت کو حکم دیا کہ تم میری روح کو قبض کر لو۔ چنانچہ ملک الموت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح قبض کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سکرات موت اس طرح سے طاری ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے چہرے مبارکہ کا رنگ سرخ ہو جاتا، کبھی زرد ہو جاتا، کبھی چہرے مبارکہ پر پسینے آ جاتے، کبھی اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر اس میں سے پانی نکال کر چہرے پر چھڑکتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کے وقت سختیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، کیا تو میری امت کی روح بھی اسی طرح سختی سے قبض کرے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آج تک میں نے اتنی آسانی کے ساتھ کسی انسان کی روح نہیں قبض کیا جیسا کہ میں آج آپ کی روح قبض کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، میری امت کے جاکنی کی سختی، شدت اور تلخی کو آج سب میری جان پر رکھ دو اور میری امت کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا۔ سامعین حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاکنی کی تمام تکلیف خود برداشت کر لیا اور ہمارے آپ کے لیے موت کو آسان کر دیا۔ امت کے غمگسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موت کے وقت چہرے کا رنگ زرد ہونا، سرخ ہونا، چہرے پر پسینہ آنا، پانی میں ہاتھ ڈالنا، اس سے مسا کرنا اور کہنا کہ موت کے وقت سختیاں ہیں، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ کل اگر میرے کسی امتی کے سکرات کے وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچ کر برداشت کر لے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور مرتے مرتے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں درج ہو جائیں۔ بہت خوب مولانا صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کو اشارہ کر